بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں دیوتا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ وہ دونوں اس جزیرے میں پناہ لے سکتے ہیں، وہاں روپوش رہ کر اس جزیرے کے مالک کو ٹریپ کر کے وہاں کے مالک اور مختار بن سکتے ہیں۔ امریکہ سے وہ جزیرہ بہت دور تھا، لیکن تقدیر نے ان کا کچھ ساتھ دیا۔ کرنل انہیں لندن لے آیا۔ اس طرح انہوں نے آدھے سے زیادہ فاصلہ طے کر لیا۔ لندن میں انہیں گھومنے پھرنے کی آزادی حاصل ہوئی۔ دونوں خیال خوانی کے ذریعے کوئی شکار تلاش کرنے لگے۔ آخر تلاش کرتے کرتے جان گاوی ایک بہت بڑے اسمگلر کے دماغ میں پہنچ گیا۔ اس نے وارنر ہیگ سے کہا، میں ایک یہودی کی کھوپڑی میں پہنچ گیا ہوں۔ وہ بظاہر ایک معزز دولت مند ہے، اپنے ایک ذاتی طیارے میں سفر کرتا ہے اور اس طیارے میں بڑی ہنرمندی سے مال چھپا کر لے جاتا ہے۔ وہ طیارہ آج شام 6 بجے یہاں سے روانہ ہوگا۔ ہم اسے آسانی سے اپنا معمول بنا کر جا سکتے ہیں۔ وارنر ہیگ نے کہا، ہمارا منصوبہ یہ ہے کہ ہم ایک ساتھ اس جزیرے میں نہیں جائیں گے۔ 2 مختلف راہوں سے جانے کا فائدہ یہ ہے کہ کوئی ہمیں ایک ساتھ ٹریپ نہیں کر سکے گا۔ اگر ایک پھنسے گا تو دوسرا اسے مصیبت سے نکلنے میں مدد کرے گا۔ میں مانتا ہوں تم بڑی ذہانت سے سوچتے ہو، لیکن ایک طیارے کے مالک کو اپنا تابعدار بنا کر جزیرے تک جانے میں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ہمیں ایک ساتھ یہاں سے چلنا چاہیے۔ اگر میں پہلے لندن سے غائب ہو جاؤں گا تو کرنل تم پر پابندیاں عائد کر دے گا۔ میں بھی آج ہی تمہارے ساتھ نکلوں گا، لیکن تمہارے ساتھ اس طیارے میں نہیں جاؤں گا۔ میں خوش فہمی سے یہ کبھی نہیں سوچتا کہ منصوبے کے خلاف عمل کرنے سے میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ نقصان ہونے کے بعد غلط حکمت عملی کا دھیان آتا ہے، لہٰذا تم طیارے سے جاؤ، میں بھی جلد ہی جزیرے میں پہنچوں گا۔ وہ دونوں لندن کی رہائش گاہ سے ایک ساتھ نکلے تھے، پھر راستے میں بچھڑ گئے۔ جان گاوی لندن ایئر ٹرمینل کے پلیٹ فارم نمبر 15 میں آیا۔ طیارہ پرواز کے لیے تیار تھا۔ اس کے مالک کے دماغ پر جان گاوی کا قبضہ تھا۔ اس نے گاوی کا گرم جوشی سے استقبال کیا، اسے اپنے ساتھ طیارے میں لے گیا۔ پھر اس کے پائلٹ اور عملے کے لوگوں سے کہا، یہ میرے دوست ہیں، آج سے انہیں طیارے کا مالک سمجھو۔ یہ جہاں چاہیں طیارے کی پرواز ملتوی کرا سکتے ہیں۔ وہاں سے طیارے نے پرواز کی۔ اس کے مالک نے شراب کی بوتل کھول کر کہا، آؤ کچھ شغل ہو جائے۔ گاوی نے کہا، میں شراب نہیں پیتا، ایک سپورٹس مین کی زندگی گزارتا ہوں۔ اس نے شراب سے انکار کر دیا تھا۔ اگر لنچ کے وقت کھانے سے بھی انکار کر دیتا تو اپنے آپ سے غافل نہ ہوتا۔ پتہ نہیں کھانے یا پینے کی چیز میں کیا تھا جس کے اثر سے وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کس نے کیا تھا۔ طیارے کا مالک اس کی مٹھی میں تھا۔ عملے کے لوگوں کے بھی دماغوں کو وہ پڑھ چکا تھا۔ ان میں سے کوئی بھی دشمن نہیں تھا۔ پھر اسے کس نے بے ہوش کیا تھا، اور یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آئی کہ بے ہوشی سے پہلے وہ طیارے میں تھا اور اب ہوش میں آنے کے بعد خود کو ہیلی کاپٹر میں پا رہا تھا۔ میں نے لیلا سے کہا، یہ خوب چکر چل رہا ہے۔ ادھر جورا جوری اور جوڈی نارمن تاریکی میں ہیں، ہم ان کا ٹھکانہ معلوم نہیں کر سکتے۔ ادھر جان گاوی نے جسے شکار کیا تھا اس کا خود شکار بن گیا ہے۔ لیلا نے کہا، گاوی کا ٹھکانہ جلد ہی معلوم ہو جائے گا، کیونکہ طیارے کا مالک یہودی ہے اور وہ اسرائیل جا رہا تھا۔ لیکن گاوی اب طیارے میں نہیں، ہیلی کاپٹر میں ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسے ایسی جگہ پہنچایا جا رہا ہے جہاں طیارہ نہیں اتر سکتا، ہیلی کاپٹر ہی جا سکتا ہے۔ 1 آدھ گھنٹے میں معلوم ہو ہی جائے گا کہ اسے کہاں پہنچایا گیا ہے۔ آؤ تب تک وارنر ہیگ کے حالات معلوم کریں۔ ہم اس کے دماغ میں پہنچے۔ وارنر ہیگ شکاگو کی ایک لیبارٹری میں پروفیسر تھا، خوبرو اور پرکشش شخصیت کا مالک تھا۔ ہم نے دیکھا وہ انقرہ کے ایک ہیلی پورٹ پر ایک حسینہ کے ساتھ کسٹم کی چیکنگ سے گزر رہا تھا۔ ہم خاموشی سے اس کے خیالات پڑھنے لگے۔ اس کی سوچ نے بتایا، ابھی وہ جس حسینہ کے ساتھ ہے اس کی تصویر لندن کے ایک میگزین میں دیکھی تھی۔ تصویر کی آنکھوں میں جھانکتے جھانکتے اس کے دماغ میں پہنچ گیا تھا۔ پتہ چلا وہ پیرس کی سب سے مہنگی ماڈل گرل ہے۔ پیرس، لندن، انقرہ اور قاہرہ کے کتنے ہی رئیس اعظم اس کی راہ میں آنکھیں بچھاتے ہیں۔ وہ کتنے ہی شہروں میں ایک ایک رات گزارتی تھی اور ہزاروں لاکھوں ڈالر اپنے اکاؤنٹ میں پہنچاتی تھی۔ وہ شاپنگ کے لیے لندن آئی تھی اور ایک اشتہاری فلم کے لیے انقرہ اور قاہرہ جانے والی تھی۔ وارنر ہیگ نے ٹیلی پیتھی کے ذریعے اسے اپنی طرف مائل کر لیا۔ وہ اس کے لیے ایسی دیوانی ہوئی کہ پھر اسے جدا ہونا گوارا نہ کیا۔ محبوبانہ انداز میں ضد کی کہ اسے اپنے ساتھ قاہرہ لے جائے گی۔ وارنر جس جزیرے میں پہنچنا چاہتا تھا وہ قاہرہ سے زیادہ دور نہیں تھا۔
اس لیے وہ اب اس حسینہ کے ساتھ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ دونوں ہیلی کاپٹر میں تھے اور بلندی پر پرواز کر رہے تھے۔ وہ ہیلی کاپٹر قاہرہ کے ایک رئیس نے حسینہ کے لیے بھیجا تھا۔ وارنر پائلٹ اور کو پائلٹ کے دماغوں کو پڑھنا چاہتا تھا۔ اس نے پائلٹ سے پوچھا، کیا تم قاہرہ کے رہنے والے ہو؟ اس نے جواب نہیں دیا۔ وارنر نے پوچھا، کیا تم گونگے بہرے ہو؟ کو پائلٹ نے کہا، جی ہاں جناب، ہمارا پائلٹ گونگا بہرا ہے۔ وارنر نے کہا، یہ بکواس ہے، کبھی کسی گونگے بہرے کو جہاز اڑانے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ یہ کہتے ہی وہ کو پائلٹ کے دماغ میں آیا، لیکن اس نے فوراً سانس روک لی، پھر مسکرا کر بولا، کیا تم میرے اندر آنا چاہتے ہو؟ وارنر نے پوچھا، تم کون ہو اور میرے متعلق کیا جانتے ہو؟ میں تمہارے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ میرے مالک نے کہا تھا کہ کوئی میرے دماغ میں بولنا چاہے تو میں سانس روک لوں اور اپنے پائلٹ کو منہ سے آواز نہ نکالنے دوں۔ تمہارا مالک کون ہے؟ حسینہ نے کہا، ہم قاہرہ میں جس کے مہمان ہوں گے وہی اس کا مالک ہے، مگر تم لوگوں کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ یہ دماغ میں بولنے والی بات کا مطلب کیا ہوا؟ یہی کہ آپ کے یہ وارنر صاحب ٹیلی پیتھی جانتے ہیں۔ حسینہ نے وارنر سے پوچھا، کیا واقعی؟ وارنر کو پوری طرح خطرے کا یقین ہو رہا تھا۔ اس نے حسینہ کو جواب نہیں دیا۔ پائلٹ سے کہا، ہیلی کاپٹر کو فوراً نیچے اتارو۔ کو پائلٹ نے کہا، نیچے سمندر ہے۔ وارنر نے اس کے منہ پر ایک الٹا ہاتھ رسید کیا، پھر پیچھے سے پائلٹ کی گردن دبوچ کر کہا، مجھے اپنی آواز سناؤ اور ہیلی کاپٹر کو واپس لے چلو۔ ہیلی کاپٹر بری طرح ڈگمگانے لگا تھا۔ حسینہ خوف زدہ ہو کر چیخ رہی تھی۔ کو پائلٹ کہہ رہا تھا، اگر تم نے پائلٹ کی گردن نہ چھوڑی تو ہم سب سمندر میں ڈوب جائیں گے۔ تم اس کی زبان نہیں کھلوا سکو گے، کیونکہ اس کے دماغ میں تمہاری طرح ٹیلی پیتھی جاننے والا ایک شخص موجود ہے جو اسے بولنے سے روک رہا ہے۔ میں نے وارنر ہیگ کو واپس اپنی سیٹ پر بیٹھنے کے لیے مجبور کیا۔ پائلٹ نے اسے نجات پاتے ہی ہیلی کاپٹر کی ناہموار پرواز کو سنبھال لیا، پھر کہا لگاتے ہوئے کہا، تم میری آواز سننا چاہتے ہو، مگر یہ میری نہیں، میرے عامل کی آواز ہے۔ تم اور کوئی حماقت نہ کرنا، اس بار میں تم سب کو سمندر کی تہہ میں پہنچا دوں گا۔ تم زمین پر صحیح سلامت اترنا چاہتے ہو تو آرام سے بیٹھے رہو۔ میں نے اور لیلا نے دماغی طور پر حاضر ہو کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ ہم نے پہچان لیا تھا، پائلٹ کی زبان سے بولنے والا یہ شیطان پاپا ڈوک تھا۔ میں نے کہا، یہ شیطان تو کوئی لمبا کھیل کھیل رہا ہے۔ لیلا نے کہا، شیطان اسے کہتے ہیں جو پیچھا نہیں چھوڑتا۔ ویسے وارنر کا اس طرح سے پھنس جانا ہمارے حق میں بہتر ہے۔ پاپا ڈوک ہماری نظروں میں رہے گا۔ ہم یہ معلوم کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے کہ راہیلا کو کس شیطانی پتلے سے منسوب کیا گیا ہے۔ ہاں، اس بیچاری کو جلد از جلد شیطانی عمل سے نجات دلانی چاہیے۔ خدا کرے ہم اس پتلے تک پہنچ جائیں۔ وارنر کے ذریعے پاپا ڈوک کو چھیڑو، معلوم کرو وہ کہاں پہنچا ہوا ہے۔ ہم پھر وارنر کے پاس آ گئے۔ جو ہم پوچھنا چاہتے تھے وہ وارنر خود تجسس کے باعث پوچھ رہا تھا۔ تم کون ہو؟ اسے جواب ملا، میں کوئی بھی ہو سکتا ہوں، مجھے جان کر کیا کرو گے؟ مجھے تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تمہیں مجھ سے کیا دشمنی ہے۔ پاپا ڈوک نے کہا، ایک نیام میں دو تلواریں نہیں رہتی۔ کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا اپنی دنیا میں دوسرے ٹیلی پیتھی جاننے والے کا وجود برداشت نہیں کرتا۔ تم خوش نصیب ہو کہ میں نے اب تک تمہیں زندہ رکھا ہے۔ انسان اور تلوار میں یہی فرق ہے، انسان سے ٹکرانے کے باوجود اسے اپنی دنیا میں زندہ رہنے دیتا ہے۔ اگر میں تمہاری ٹیلی پیتھی کی قوت میں اضافہ کر سکتا ہوں تو پھر مجھ سے دشمنی نہ کرو، میری دوستی کو ایک بار آزما کر دیکھو۔ بے شک میں ضرور آزماؤں گا۔ پہلی آزمائش یہ ہے کہ اپنے دماغ میں مجھے آنے دو۔ میں اپنے دوست کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پاپا ڈوک اس کے دماغ میں آیا۔ وہ سانس روکتے روکتے بولا، سوری، مجھے سانس روکنے کی عادت ہے، اس لیے میں ایسا کر رہا تھا۔ اب بتاؤ دوست، تم کون ہو؟ مجھے سٹین پاپا ڈوک کہتے ہیں۔ میں صرف ٹیلی پیتھی ہی نہیں، کالا علم بھی جانتا ہوں۔ میں سونیا کا جانی دشمن ہوں۔ میرا علم کہتا ہے کہ میری موت سونیا یا فرہاد کے ہاتھوں ہوگی۔ فرہاد تو مر چکا ہے۔ میں اپنے علم کے مطابق ایسے شخص کی تلاش میں ہوں جو سونیا کی موت کا سبب بنے گا۔ میں ایسے لوگوں کو جمع کر رہا ہوں، تمہارا بھی ذائچہ بنا کر دیکھوں گا۔ اگر تم ہی وہ سونیا کو قتل کرنے والے ثابت ہوئے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، ورنہ تم غلامی کی زنجیریں توڑ کر کبھی نہیں نکل پاؤ گے۔ تم مجھے سونیا کے قریب پہنچا دو، میں تمہارے ذائچہ بنانے سے پہلے ہی اسے موت کے گھاٹ اتار دوں گا، کیونکہ وہ صرف تمہاری نہیں، میری بھی دشمن ہے۔ امریکہ سے ہمارے پیچھے پڑی ہوئی ہے اور تم اب تک اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔
ہم اپنے اعلیٰ حکام کی عائد کردہ پابندیوں میں تھے۔ میں وہ پابندیاں توڑ کر آیا ہوں۔ قفس سے نکلتے ہی میرے جال میں پھنس گئے۔ میں نہ پھانستا تو سونیا کے آدمی تمہیں گھیر لیتے۔ تم لوگوں نے ٹریننگ سینٹر میں بہت کچھ سیکھا ہے، لیکن زندگی کے عملی میدان میں اس سے بھی زیادہ سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں کچھ کر گزرنے کے لیے میدان میں آیا ہوں، تو پھر کر گزرو۔ میرے شکنجے سے نکل کر ثابت کر دو کہ تم آزاد رہ کر دشمنوں سے نمٹنا جانتے ہو۔ اچھی بات ہے، اب تو میرے دماغ سے جاؤ۔ اس نے سانس روکی۔ پاپا ڈوک کے ساتھ ہم بھی اس کے اندر سے نکل آئے۔ 1 منٹ کے بعد گئے تو وہ سانس لے رہا تھا اور ہمیں محسوس نہیں کر رہا تھا۔ وہ اس 1 منٹ میں فیصلہ کر چکا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اس میں شبہ نہیں تھا کہ وہ بے حد چلاک اور حالات کی نبض ٹٹولنے والا تھا۔ اس نے پہلے اناڑی پن سے پائلٹ پر حملہ کر کے اپنے دشمنوں کو یہ تاثر دیا تھا کہ وہ بے بس اور مجبور ہے۔ اسے بچ نکلنے کی کوئی تدبیر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ یوں دیکھا جائے تو وہ پرواز کرتے ہوئے ہیلی کاپٹر میں تنہا اور بے بس تھا۔ نیچے دور تک سمندر نظر آ رہا تھا۔ ایک شخص یوگا کا ماہر تھا اور دوسرے کے دماغ میں پاپا ڈوک موجود تھا۔ وہ اپنی خیال خوانی کے ذریعے کامیاب نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اس نے اچانک ہی پستول نکال کر پہلے کو پائلٹ کو پھر پائلٹ کو گولی مار دی۔ سیٹ بیلٹ جلدی سے کھول کر پیچھے سے پائلٹ کو دھکا دیا اور اسے ہیلی کاپٹر سے باہر پھینک دیا۔ پاپا ڈوک ایسے میں صرف حسینہ کو اعلی کار بنا سکتا تھا۔ میں نے لیلا سے کہا، حسینہ کے دماغ پر قبضہ جمائے رکھو، وارنر کو بچ نکلنے کا موقع ملنا چاہیے۔ وارنر پائلٹ کی سیٹ پر آ گیا تھا اور ہیلی کاپٹر کا راستہ بدلتے ہوئے کہہ رہا تھا، پاپا ڈوک، اب یہی ایک عورت اعلی کار بننے کو رہ گئی ہے، لیکن جیسے ہی تم اس کے ذریعے حملہ کرو گے میں اسے بھی گولی مار دوں گا۔ پاپا ڈوک نے حسینہ کی زبان سے کہا، تم نے میرے شکنجے سے نکل کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ آزاد رہ کر دشمنوں سے نمٹ سکتے ہو۔ اب میں تم سے دوستی کروں گا۔ دوستی ابھی نہیں ہوگی، پہلے اس حسینہ کو اعلی کار بناؤ، مجھے باتوں میں نہ لگاؤ، دیر کرو گے تو یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تم ضرورت سے زیادہ چلاک ہو، تم نے اس حسینہ کو پتہ نہیں کیسے روک رکھا ہے۔ میں اس کے ذریعے حملہ کرنے کی کوشش کر چکا ہوں، لیکن یہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے، اپنی جگہ یوں بیٹھی ہوئی ہے جیسے ہپناٹائز کی گئی ہو۔ باتیں نہ بناؤ، میں نے اس پر عمل نہیں کیا ہے، تم نے کسی خاص مقصد کے لیے اسے روک رکھا ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے پر شبہ کر رہے تھے، جبکہ لیلا نے اس حسینہ کو روک رکھا تھا۔ وارنر نے کئی بار سوچا کہ حسینہ کو بھی گولی مار دے، لیکن میں نے اسے قابو میں رکھا تھا۔ ہم اس حسینہ کے ذریعے پاپا ڈوک تک پہنچنے کی فکر میں تھے۔ وارنر جس جزیرے میں جانے کا منصوبہ بنا چکا تھا، وہ جزیرہ اسی سمندر میں تھا۔ وہ ادھر جانا چاہتا تھا۔ میں اس حسینہ کے پاس آ کر اسے سلانے لگا۔ پاپا ڈوک نے کہا، یہ تم کیوں سو رہی ہو؟ جاگتی رہو، میں دیکھنا چاہوں گا کہ یہ وارنر کہاں جا رہا ہے۔ لیکن وہ سو رہی تھی۔ میری اور لیلا کی موجودگی میں وہ اس پر جبر نہیں کر سکتا تھا اور یہ سمجھ نہیں سکتا تھا کہ وہ اس کے قابو میں کیوں نہیں آ رہی ہے۔ بہرحال وہ آنکھیں بند کر چکی تھی۔ پاپا ڈوک دیکھ نہیں سکتا تھا کہ وہ ہیلی کاپٹر کہاں جا رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وارنر اس جزیرے میں پہنچ گیا۔ اس نے سوچا تھا اب حسینہ کے دماغ پر قبضہ جما کر اس کے ذریعے ہیلی کاپٹر کو پرواز کرائے گا، پھر اسے حسینہ سمیت سمندر میں ڈبو دے گا تاکہ پاپا ڈوک حسینہ کو اعلی کار بنا کر جزیرے میں اس کے ٹھکانے کا پتہ معلوم نہ کر سکے۔ اس نے حسینہ کو نیند سے جگایا۔ بیچاری کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے ہیلی کاپٹر میں پائلٹ اور کو پائلٹ کو مرتے دیکھا تھا۔ وہ چیخنا چلانا چاہتی تھی، لیکن کبھی غائب دماغ ہو جاتی تھی، کبھی پورے شعور سے ہیلی کاپٹر کا منظر دیکھنے لگتی تھی، کبھی سو جاتی تھی، کبھی خود ہی بیدار ہو جاتی تھی۔ وارنر نے اس کے دماغ میں رہ کر اسے ہیلی کاپٹر کو اڑوایا۔ بہت دور سمندر میں لے جانے کے بعد اسے گرانا چاہتا تھا، لیکن ایسا نہ کر سکا۔ ہم نے حسینہ کے دماغ سے اس کی گرفت ڈھیلی کر دی۔ لیلا نے اسے قابو میں رکھا۔ میں حسینہ کے دماغ میں رہ کر اسے ہیلی کاپٹر کو کنٹرول کرنا سکھاتا رہا۔ اس نے پہلے کبھی یہ کام نہیں کیا تھا۔ وہ گھبرا رہی تھی، بار بار نیچے جھانک کر سمندر کو دیکھ رہی تھی۔ ایسے وقت پاپا ڈوک کی آواز سنائی دی۔ وہ حیرانی سے پوچھ رہا تھا، تم ہیلی کاپٹر اڑا رہی ہو جبکہ تمہاری سوچ کہہ رہی ہے کہ تم نے کبھی یہ کام نہیں کیا؟ وہ رونے لگی، کہنے لگی، میں پاگل ہو جاؤں گی، میرے اندر کوئی بولتا ہے، پہلے بھی بول رہا تھا، اگر یہ ٹیلی پیتھی ہے تو میرے دماغ میں کون ہے؟ پاپا ڈوک نے کہا، میں تمہارا دوست ہوں، تھوڑی دیر پہلے میں ہی تمہارے ذریعے وارنر سے باتیں کر رہا تھا۔ وارنر کہاں ہے؟ پتہ نہیں وہ کہاں ہے، میں تو سو رہی تھی۔
اچانک جاگنے کے بعد بے اختیار یہ ہیلی کاپٹر اڑانے لگی۔ تم ہیلی کاپٹر کہاں سے لا رہی ہو؟ میں نے اس کی زبان سے جھوٹ کہا۔ ایک بہت بڑا بحری جہاز تھا، اس کے عرشے پر سے پرواز کرتی آئی ہوں۔ بحری جہاز کی طرف واپس چلو۔ میں نہیں جانتی اسے واپس کیسے موڑنا چاہیے، میں تمہیں گائیڈ کرتا رہوں گا۔ وہ اس کی رہنمائی کے متعلق عمل کرنے لگی، لیکن میں نے واپس جانے نہیں دیا۔ گھما پھرا کر دوسری طرف لے گیا۔ پاپا ڈوک کو نہ کوئی بحری جہاز نظر آیا اور نہ ہی کوئی جزیرہ دکھائی دیا۔ 1 گھنٹے بعد خشکی کا حصہ نظر آنے لگا۔ وہ جھنجھلا کر بولا، یہ تم کہاں آ گئی ہو؟ بحری جہاز کہاں ہے؟ میں کیا بتاؤں وہ کہاں ہے؟ مجھے جلدی سے نیچے اتارو۔ پرواز کرتی رہو، کوئی آبادی نظر آئے گی تو وہاں گر پڑنا، میں جا رہا ہوں۔ وہ خاموش ہو گیا، شاید چلا گیا تھا۔ میں نے اس ہیلی کاپٹر کو ایک جگہ سلامتی سے اتار دیا، پھر لیلا کے پاس آیا۔ اس نے کہا، پاپا ڈوک دوبارہ وارنر کے پاس آیا۔ وارنر نے سانس روک کر اسے بھگا دیا۔ وہ معلوم کرنے کے لیے بے چین ہے کہ وارنر نے کہاں پناہ لی ہے۔ کوئی چال سوچنی ہوگی۔ تم وارنر کے پاس آتی جاتی رہو، میں جان گاوی کا حال معلوم کرتا ہوں۔ ہم نے پچھلی بار گاوی کو ہیلی کاپٹر میں دیکھا تھا، اب اس کے دماغ میں جا کر معلوم ہوا کہ وہ ایک چھوٹی سی پہاڑی کی بلندی پر ہے۔ اس بلندی سے چاروں طرف سمندر نظر آ رہا تھا۔ وہاں سے دور، بہت دور کسی ملک کا ساحل تھا۔ ساحل کے دھندلکے میں اونچی اونچی عمارتیں دکھائی دے رہی تھیں۔ اس کی سوچ نے بتایا کہ ہیلی کاپٹر والوں نے اسے پہاڑ کی چوٹی پر اتار دیا تھا۔ اس کے لیے کھانے پینے اور اوڑھنے بچھونے کا کچھ سامان چھوڑ گئے تھے۔ جانے سے پہلے ایک شخص نے کہا، تم اسرائیل کی سمندری حدود میں ہو، وہ سامنے شہر تل ابیب نظر آ رہا ہے، تمہارے چاروں طرف سمندر ہے، تم اسے کشتی کے بغیر عبور نہیں کر سکو گے۔ اس پہاڑی پر نہ تمہیں کوئی انسان ملے گا، نہ ہی کوئی ضرورت کی چیز ملے گی، ضرورت کی چیزیں ہم پہنچایا کریں گے۔ یہ کہنے کے بعد وہ سب چلے گئے تھے۔ وہ چیختا رہا تھا اور انہیں واپس بلاتا رہا تھا، لیکن وہ واپس نہ آئے۔ وہ تھک ہار کر بیٹھ گیا۔ میں نے لیلا کے پاس آ کر بتایا کہ جان گاوی پر کیا گزر رہی ہے اور اسے کہاں پہنچایا گیا ہے۔ وہ بولی، اسے سمندر کے بیچ میں اس لیے رکھا گیا ہے کہ دشمن اسے ٹریپ نہ کر سکیں، اگر اس کے دماغ میں پہنچیں تو بھی اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ میں نے کہا، بالکل جورا جوری اور جوڈی نارمن والا کیس ہے، انہیں تاریکی میں رکھا گیا ہے تاکہ ان کی ٹیلیپیتھی سے کوئی فائدہ نہ اٹھائے، اور گاوی کو پہاڑ کی چوٹی پر چھوڑ دیا، وہاں بھی کسی کا پہنچنا دشوار ہے۔ دشمنوں نے ٹیلیپیتھی جاننے والوں کو ہم سے دور رکھنے کے طریقے نکال لیے ہیں، بیچارے خیال خوانی کرنے والوں کی شامت آ گئی ہے۔ میں پھر گاوی کے پاس آ گیا۔ سورج آسمان کے مغربی کنارے پر تھا۔ تھوڑی دیر میں تاریکی پھیلنے والی تھی۔ اس تاریکی میں اسے پہاڑ کی چوٹی پر رہنا تھا۔ جس طرح وہ سامان کے ساتھ اسے پھینک گئے تھے، اس سے اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے رات وہیں پر گزارنی ہوگی۔ وہ غصے میں چیخنے لگا، گالیاں بکنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اچانک ہی چپ ہو گیا۔ اس کے دماغ میں آواز ابھری، کیا گالیاں دینے سے نجات مل جائے گی؟ اس نے خلا میں تکتے ہوئے پوچھا، کون ہو تم؟ پھر آواز ابھری، مجھے اسٹین پاپا ڈوک کہتے ہیں، میں صرف ٹیلیپیتھی ہی نہیں، کالا علم بھی جانتا ہوں۔ کیا تم نے مجھے یہاں پہنچایا ہے؟ ہاں، تم پر مہربانی کی ہے۔ یہ مہربانی ہے؟ میں اس ویران پہاڑی پر تنہا ہوں، رات ہونے والی ہے۔ اگر تمہیں یہاں نہ لایا جاتا تو سونیا تمہارا کام تمام کر چکی ہوتی۔ اب وہ یا اس کا کوئی آدمی اس سمندر میں نہیں آ سکے گا۔ تل ابیب کے ساحل پر طاقتور دوربینیں لگی ہوئی ہیں، وہاں سے تمہیں دن رات دیکھا جائے گا۔ اس نے گھبرا کر پوچھا، دن رات کا مطلب کیا ہوا؟ کیا میں اسی پہاڑی پر رہوں گا؟ یہ تمہارے لیے سب سے محفوظ پناہ گاہ ہے۔ مجھے یہاں قید کر کے تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ اگر مجھے کچھ حاصل نہ ہوا تو دشمنوں کو بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ یہ مجھ پر ظلم ہے۔ مجھے دوست بناؤ، میں تمہارے کام آؤں گا۔ اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ دوست بن کر دھوکہ نہیں دو گے؟ تم کیسی ضمانت چاہتے ہو؟ اپنا دماغ میرے حوالے کر دو، میں تنویمی عمل کے ذریعے تمہیں اپنا وفادار بنا لوں گا۔ نہیں، تم مجھے غلام بنا کر رکھنا چاہتے ہو۔ تمہارے انکار کے باوجود میں تمہاری نیند کے وقت دماغ میں آؤں گا۔ تمہارا کمزور دماغ نہ مجھے محسوس کرے گا، نہ عمل کرنے سے روک سکے گا۔ وہ پریشان ہو کر بولا، تم مجھ سے دشمنی کیوں کر رہے ہو؟ دوستی کر رہا ہوں۔ میرے بعد کوئی تمہارے دماغ کو ٹریپ نہیں کر سکے گا۔ تم ہمیشہ میرے پاس محفوظ رہو گے۔ بکواس کر رہے ہو تم، مجھے یہودیوں کا غلام بنانا چاہتے ہو؟ کیوں چلا رہے ہو؟ تمہاری آواز پہاڑی پر گونج رہی ہے۔ اس نے گونجنے کی بات پر ایک گالی دی، پھر کہا، میں اس ویرانے میں تنہا نہیں رہوں گا۔
मैं तुम्हारे लिए कनीज़ें भेज दूंगा। वो झुंझला कर बोला, अपनी बेटी को भेज दो, यहाँ टेलीपैथी जानने वालों की नई नस्ल पैदा होगी। तुम्हारे कहने से पहले ये आइडिया मेरे दिमाग में आया था। मैंने अपनी बेटी को रवाना कर दिया है। हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनो, वो आ रही है। अब रात की तारीकी छा गई थी। दूर से एक हेलीकॉप्टर की सुर्ख रोशनी जलती बुझती आ रही थी। वो गिड़गिड़ा कर बोला, मैं हमेशा तुम्हारा वफादार रहूंगा, मुझे इस हेलीकॉप्टर में ले चलो। उसे कोई जवाब नहीं मिला। शायद पापा डोक चला गया था। हेलीकॉप्टर दूर एक जगह उतर गया। वो दौड़ते हुए उधर जाने लगा। पंखा उसी तेजी से गर्दिश कर रहा था। हवा की तेजी से करीब जाना दुश्वार हो रहा था। वो किसी तरह तूफानी हवा का मुकाबला करता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसी वक्त तड़ातड़ फायरिंग की आवाज उभरी। कई गोलियां उसके कदमों के आसपास की मिट्टी उखाड़ती हुई गुजर गईं। वो सहम कर वापस भागता हुआ एक बड़े पत्थर के पीछे चला आया। वहां से देखा, हेलीकॉप्टर के पास चंद मुसल्ला फौजी थे। वो हेलीकॉप्टर से सामान उतार रहे थे। उसने पत्थर के पीछे से निकलकर आवाज दी, दोस्तों मेरी बात सुनो, मैं। उसकी बात पूरी होने से पहले ही तड़ातड़ गोलियां चलीं। वो उछलकर पत्थर के पीछे छुपता हुआ गालियां देने लगा। गर्दिश करते हुए पंखे का शोर इतना ऊंचा था कि उसकी आवाज उन्हें पहुंच नहीं सकती थी। वो उसकी आवाज सुनकर नहीं, उसे देखकर गोलियां चलाते थे। फिर वो हेलीकॉप्टर में सवार हो गए। स्लाइडिंग दरवाज़ा बंद हो गया। इसके साथ ही वो हेलीकॉप्टर फजा में बुलंद होकर तिल अबीब की तरफ जाने लगा। वो पत्थर के पीछे से निकलकर दौड़ते हुए आसमान की तरफ देखते हुए उन्हें गालियां देने लगा। सूअर के बच्चों, मेरी टेलीपैथी से डरते रहो, अपनी आवाज़ नहीं सुनाई, फायरिंग की आवाज़ सुनाकर भाग गए हो। एक बार मुझे अपनी आवाज़ सुनाओ, मैं पूरे इसराइल को तबाह कर दूंगा। वो बोल रहा था, चीख रहा था, गालियां दे रहा था। हेलीकॉप्टर दूर जाकर नज़रों से ओझल हो गया था। पहाड़ की चोटी पर सिर्फ उसकी अपनी आवाज़ गूंज रही थी। फिर उसे एक सुरीली सी आवाज़ सुनाई दी, कब तक चीखते रहोगे, मेरा दिल घबरा रहा है, बस भी करो। उसने चौंक कर देखा। जो सामान फौजी छोड़ गए थे उनके दरमियान कोई बैठी हुई थी। साफ नज़र नहीं आ रही थी, मगर सितारों की रोशनी में बदन की गोरी रंगत झलक रही थी। उसने पूछा, कौन हो तुम? पापा डोक की बेटी हूँ। जॉन गावी ने उसके दिमाग में जाना चाहा, लेकिन अभी दिमागी तवानाई बहाल नहीं हुई थी। उसके अंदर पापा डोक ने कहा, तुमने मेरी बेटी की फरमाइश की, मैंने पूरी कर दी, अब इसके ख्यालात पढ़कर क्या करोगे? ये वाकई तुम्हारी बेटी है? तुम्हें यकीन कैसे आएगा? अगर ये सच है तो तुम निहायत ही बेहया और बेगैरत हो। बेटी को मेरे पास भेजने से पहले तुम्हें डूब मरना चाहिए। सोचे समझे बगैर अपने ससुर को बेगैरत ना कहो। तुम क्या समझते हो इस तन्हाई और वीराने में तुम इसे हाथ लगा सकोगे? तो फिर इसे किस लिए यहाँ भेजा है? ये अक्सर कहती थी कि किसी टेलीपैथी जानने वाले से शादी करेगी। फिर तुमने भी मेरी बेटी की आरजू की। मैंने गुस्से में तुम्हारी बेटी का मुतालबा किया था। चलो कोई बात नहीं, पहले तुम इसे अच्छी तरह देख लो। ये हसीन है, ज़हीन है, हर तरह तुम्हारे काबिल है। इनकार करोगे तो अभी हेलीकॉप्टर में वापस चली जाएगी। पसंद करोगे तो आज रात मैं तुम पर तनवीमी अमल करने के बाद इससे तुम्हारी शादी करवा दूंगा। इस वीराने में हमारी मजहबी पेशवा के बगैर शादी कैसे होगी? हज़ारों मील दूर टेलीफोन के एक तरफ लड़की और मजहबी पेशवा होते हैं, टेलीफोन के दूसरी तरफ लड़का होता है तो शादी हो जाती है। इसी तरह तिल अबीब में शादी कराने वाले होंगे। तुम दोनों यहाँ रहोगे और टेलीपैथी के ज़रिए शादी करवा दी जाएगी। वो हैरानी से बोला, टेलीपैथी के ज़रिए शादी? ये मैं कौन सी नई बात सुन रहा हूँ? हैरान होने में वक्त ज़ाया ना करो, लड़की पसंद करो। उसने लड़की को देखा। वो बेशक व शुबा हसीन थी, जवान थी, दिल को अच्छी लग सकती थी, लेकिन ये दिल लगाने का कौन सा मौका था? उसने कभी नहीं सुना था कि किसी ने समंदर के बीच पहाड़ की चोटी पर शादी की हो। उसे अपनी दिमागी और जिस्मानी आज़ादी की फिक्र थी, जबकि वो खुली फ़ज़ा में भी असीर था। वो परेशान होकर बोला, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? तुम दुश्मन बनकर मुझे कैद कर रहे हो और बेटी देकर दामाद बना रहे हो। खुदा के लिए मुझे इंसानी आबादी में ले चलो, मैं तुम्हारी बेटी को कबूल कर लूँगा। उसे जवाब नहीं मिला। उसने 2-3 बार मुखातिब किया। लड़की ने कहा, तुम अजीब आदमी हो, मुझे मुखातिब करने के बजाय मेरे बाप को पुकार रहे हो। तुम्हें तकलीफ़ क्या है? तकलीफ़? इस वीराने में तकलीफ़ पूछ रही हो? क्या यहाँ इंसान रहते हैं? बहुत ही बदज़ौक़ हो। वो जगह कभी वीरान नहीं रहती जहाँ औरत पहुँच जाए। जहाँ जहाँ ज़मीन है वहाँ वहाँ कदम रख कर तारीख़ से पूछो, जवाब मिलेगा। ये पूरी दुनिया वीरान थी, इसे औरत ने ही आबाद किया है।
میں یہاں نہیں رہوں گا۔ یہاں نہ رہنے کی معقول وجہ پیش کرو تو تمہاری بات مان لی جائے گی۔ یہاں ہم صرف 2 ہیں، مجھے انسانی آبادی میں رہنا ہے۔ انسانی آبادی میں تمہاری موت ہے۔ دشمن گھات لگائے بیٹھے ہیں۔ تمام بڑے ممالک، سپر طاقتیں اور خطرناک تنظیمیں تمہاری طاق میں ہیں۔ جو تمہیں حاصل نہیں کر سکے گا وہ تمہیں مار ڈالے گا۔ کیا تم زندہ نہیں رہنا چاہتے؟ میں دشمنوں سے لڑتے ہوئے زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ تو پھر لڑو، میرے باپ کو بھی دشمن سمجھو، اس سے لڑتے ہوئے یہاں سے چلے جاؤ۔ ثابت کر دو کہ تم آزاد رہ کر اپنی حفاظت آپ کر سکتے ہو۔ میں بھلا یہاں سے کیسے جاؤں؟ چاروں طرف سمندر ہے۔ ٹیلی پیتھی جاننے والے کو کوئی بھی قید کرے گا تو ایسے ہی کرے گا کہ کوئی دوسرا اس تک نہ پہنچ سکے۔ کوئی تمہیں کسی پنجرے میں یا پھولوں کی زنجیروں میں نہیں رکھے گا۔ اگر تم میں ایسی گرفتاریوں سے جان چھڑانے کی صلاحیت نہیں ہے تو فوراً میرے اور میرے باپ کے ہو کر رہ جاؤ۔ تمہیں ہر طرح کا تحفظ فراہم ہوگا، تمہیں ہر طرح کا عیش و آرام ملے گا، تمہاری ہر خواہش پلک جھپکتے ہی پوری ہو جایا کرے گی۔ وہ شکست خوردہ انداز میں ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر بولی، ہمت ہارو گے تو زندگی ہار جاؤ گے۔ آؤ اٹھو، خیمہ لگاؤ، یہ ہماری پہلی خانہ آبادی ہوگی۔ میں نے دماغی طور پر حاضر ہو کر لیلا کا ہاتھ پکڑ لیا، پھر کہا، آؤ ہم بھی خیمہ لگائیں۔ وہ سمجھ نہ سکی کیونکہ اب تک وارنر کے پاس تھی۔ میں نے جان گاؤی کے حالات بتائے۔ اس نے کہا، پھر تو ہم میں سے کسی ایک کو گاؤی کے پاس رہنا ہوگا، ورنہ پاپا ڈوک اس پر عمل کر کے اسے اپنا تابع دار بنا لے گا۔ میں اس کے پاس آتا جاتا رہوں گا۔ آپ کا کیا خیال ہے، اس پہاڑی پر گاؤی تک کوئی پہنچ نہیں پائے گا؟ انہوں نے کچھ سوچ سمجھ کر ہی اسے وہاں چھوڑا ہے۔ اس کے پاس صرف ایک حسینہ ہے، کوئی مسلح گارڈ نہیں ہے۔ سمندر کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ غوطہ خور اس پہاڑی کے دامن میں پہنچ سکتے ہیں، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ پہاڑی کے چاروں طرف بجلی کے نادیدہ تار ہوں گے اور ایسے جاسوسی آلات ہوں گے جو کسی تیسرے کی موجودگی کو ظاہر کر دیں گے۔ یعنی انہوں نے گاوی تک پہنچنا ناممکن بنا دیا ہے۔ فی الحال تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے۔ تم وارنر کے متعلق بتاؤ۔ وہ بتانے لگی، وارنر جس جزیرے میں گیا تھا وہ لبنان کے قریب تھا۔ جزیرے کا نام پوٹویا تھا۔ انقرہ کا 1 ارب پتی دولت مند وہاں کا مالک تھا، مگر لبنان میں ہونے والی خانہ جنگی سے پریشان رہتا تھا۔ مخالف گروپس کے جاسوس اور تخریب کار آئے دن جزیرے میں آتے رہتے تھے۔ ان کا آپس میں تصادم ہوتا تھا۔ فائرنگ اور بموں کے دھماکوں کے باعث سکون برباد ہو گیا تھا۔ یہودیوں نے جزیرہ پوٹویا کو خریدنے کے لیے بھاری قیمت لگائی تھی، لیکن وہ اسے فروخت کرنے سے انکار کرتا تھا، جس کے نتیجے میں یہودی اس کا سکون برباد کرتے رہتے تھے۔ جزیرے کے کچھ لوگوں نے ایک ہیلی کاپٹر کو کہیں اترتے دیکھا تھا۔ وہ کافی تعداد میں معلوم کرنے آئے کہ وہ کس کا ہیلی کاپٹر ہے اور وہاں کون آیا ہے۔ جزیرے کے مسلح سپاہی بھی آئے تھے۔ وارنر ایک جگہ چھپ گیا تھا۔ لوگ واپس جانے والے ہیلی کاپٹر کو دیکھ کر یہ رائے قائم کر رہے تھے کہ وہ کسی فنی خرابی کے باعث اترا ہوگا، پھر خرابی دور ہوتے ہی چلا گیا۔ وارنر اس بھیڑ میں آ کر لوگوں میں گھل مل گیا تھا۔ وہاں کی آبادی بہت کم تھی۔ وہ بہت جلدی ایک اجنبی کی حیثیت سے پہچانا جا سکتا تھا۔ اس نے خود کو چھپانے کے لیے ایک پولیس آفیسر کے دماغ میں جگہ بنائی۔ اس کے ذریعے وہاں کے اعلیٰ افسر کے اندر پہنچا۔ اس اعلیٰ افسر نے جزیرے کے مالک یار بختیار سے فون پر بات کی۔ اسے بتایا کہ ہیلی کاپٹر فوراً واپس چلا گیا ہے، اس میں تخریب کار نہیں آئے تھے۔ یار بختیار نے کہا، یہاں جو بھی آیا تھا وہ غیر قانونی طور پر آیا تھا، اس کا محاسبہ ہونا چاہیے تھا۔ جناب، وہ ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی چلا گیا تھا۔ وارنر بڑی خاموشی سے یار بختیار کے دماغ میں پہنچ گیا۔ یار بختیار نے اس کی مرضی کے مطابق کنیزوں کو خوابگاہ سے باہر جانے کا حکم دیا، پھر ان کے جانے کے بعد دروازے کو اندر سے بند کر لیا، بستر پر آ کر لیٹ گیا۔ اس کے بعد آنکھیں بند کر کے رفتہ رفتہ نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ لیلا کے بیان کے مطابق اب وہ تنویمی نیند سو رہا تھا اور بیدار ہونے کے بعد وارنر کے اشاروں پر چلنے والا تھا۔ میں نے کہا، وارنر اور گاوی ہم سے بہت دور ہیں، لیکن جورا جوری اور جوڈی نارمن ہمارے قریب ہیں، ہمیں لندن جانا چاہیے۔ اس نے پوچھا، وہ دونوں تو ایک تاریک کمرے میں قیدی بنے ہوئے ہیں، آپ نے یہ کیسے جان لیا کہ وہ لندن میں ہیں؟ یہ تو بات موٹی سی عقل سے بھی سمجھی جا سکتی ہے۔ وہ دونوں لندن میں اغوا کیے گئے۔ اغوا کرنے والے انہیں بحری یا فضائی راستے سے کہیں نہیں لے کر گئے۔ انہوں نے کار یا ٹرین میں بھی لمبا سفر نہیں کیا، لہٰذا وہ لندن یا اس کے آس پاس ہی کہیں موجود ہیں۔ ہاں ایسا ہی ہے، لیکن یہ معلوم نہ ہو سکا کہ انہیں کس نے اغوا کیا ہے۔
اندازے سے بہت کچھ سمجھا جا سکتا ہے، لیکن وارنر اور گاوی کے معاملے میں ہمارے اندازے کے بالکل خلاف بات ہوئی ہے۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ پاپا ڈوک اسرائیل جا کر پناہ لے گا اور یہودیوں کے لیے دونوں ٹیلیپیتھی جاننے والوں کو ٹریپ کرے گا۔ پاپا ڈوک ہماری سسٹر سے بہت سہما ہوا ہے۔ وہ سمجھتا ہے سسٹر سونیا اسرائیل میں نہیں آئیں گی، اسی لیے وہاں سے دھاندلیاں کر رہا ہے۔ ڈاکٹر محمد انیب سلیمی کے ساتھ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کا سبسکرائبر بنیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ISI اور پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔